الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 19 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 19 ماضی واحد حاضر و متکلم۔ ماضی کسے کہتے ہیں یعنی فعل ماضی کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس سے زمانہ گزشتہ میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سبق گزرا تھا فعل ماضی کے بارے میں، اس سبق میں ہم نے فعل ماضی کے غائب کے صیغے ہم پڑھ لیے تھے، یعنی اس میں غائب کے صیغے استعمال کیے گئے تھے، ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ماضی کے واحد حاضر اور متکلم کے صیغے استعمال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مذکر کے صیغے بھی استعمال ہوں گے، یعنی واحد حاضر مذکر کے صیغے اور واحد حاضر مؤنث کے صیغے، اسی طرح متکلم کے صیغے بھی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ متکلم کا جو صیغہ آتا ہے ماضی میں، جیسے فعلتو، یعنی جس کے آخر میں تائے مضموم ہوتی ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے، یعنی واحد متکلم کا صیغہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ واحد متکلم کا جو صیغہ ہے مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ نہیں آتا، بلکہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں، مذکر اکلتا، اکلتا کا معنی ہے تو نے کھایا، اکلتا تو نے کھایا، اکلتو میں نے کھایا، ٹھیک ہے۔ اکلتو میں نے کھایا، یہاں پہ مذکر کی بات چل رہی ہے۔ اکلتا تو نے کھایا، اکلتو میں نے کھایا۔ اب نیچے دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے۔ بشیر، بشیر کہتا ہے ماذا اکلتا فی الفطور، تو نے ناشتے میں کیا کھایا۔ فطور کا معنی ہے ناشتہ، اسے فطور بھی پڑھتے ہیں فطور بھی پڑھتے ہیں، فا کے فتحہ کے ساتھ فا کے ضمہ کے ساتھ دونوں پڑھتے ہیں۔ ماذا اکلتا فی الفطور، تو نے ناشتے میں کیا کھایا۔ ماذا اکلتا فی الفطور، تو نے ناشتے میں کیا کھایا۔ فرید، فرید کہتا ہے، جواب دیتا ہے اکلت البیضۃ بالشاء، میں نے چائے کے ساتھ انڈا کھایا۔ اکلت البیضۃ بالشاء، میں نے چائے کے ساتھ انڈا کھایا۔ بشیر، بشیر پھر پوچھتا ہے ماذا اکلتا فی الغداء، ماذا یعنی کیا، اکلتا تو نے کھایا، فی الغداء دوپہر کے کھانے میں۔ ماذا اکلتا فی الغداء، تو نے دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا۔ ماذا اکلتا فی الغداء، تو نے دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا۔ فرید، فرید کہتا ہے، جواب دیتا ہے اکلتو الارز بالروب، اسے اکلتو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکلتو الارز بالروب، میں نے دہی کے ساتھ چاول کھایا۔ روب کا معنی ہے دہی۔ اکلت الارز بالروب، میں نے دہی کے ساتھ چاول کھایا۔ بشیر، بشیر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے ماذا اکلتا فی العشاء، اسے اکلتا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ماذا اکلتا فی العشاء، تو نے شام کے کھانے میں کیا کھایا۔ فرید، فرید کہتا ہے اکلت الخبز بالادام، اکلتو میں نے کھایا، الخبز روٹی، بالادامی سالن کے ساتھ۔ فرید، اکلت الخبز بالادامی، فرید کہتا ہے میں نے سالن کے ساتھ روٹی کھایا۔ بشیر، پھر بشیر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے ماذا فعلتا قبل النوم، ماذا یعنی کیا، فعلتا تو نے کیا، قبل النوم سونے سے پہلے۔ ماذا فعلتا قبل النوم، تو نے سونے سے پہلے کیا کیا۔ بشیر پوچھتا ہے ماذا فعلتا قبل النوم، تو نے سونے سے پہلے کیا کیا۔ فرید، فرید جواب دیتا ہے قرأت جزءا من القرآن وحفظت درس الامس، قرأت میں نے پڑھا، جزءا من القرآن قرآن کا ایک پارہ، قرآن سے ایک پارہ یعنی قرآن کا ایک پارہ، وحفظت اور میں نے یاد کیا، کیا یاد کیا، درس الامس گزشتہ سبق، کل کا سبق۔ فرید، فرید جواب دیتا ہے قرأت جزءا من القرآن وحفظت درس الامس، میں نے قرآن کا ایک پارہ پڑھا اور گزشتہ سبق یاد کیا، یعنی کل کا سبق یاد کیا۔ مؤنث، یہاں سے مؤنث کے صیغے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حفظتی، حفظتی یہ واحد
مونس کا صیغہ ہے، واحد مونس حاضر کا صیغہ. حفظتی تو نے یاد کیا، یعنی تو مونس نے یاد کیا. حفظتی تو نے یاد کیا، حفظتو میں نے یاد کیا. حفظتو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، حفظتو میں نے یاد کیا، کوئی مؤنث کہہ رہی ہے میں نے یاد کیا. سعیدہ، سعیدہ سوال کر رہی ہے، یہاں گفتگو ہوگی. سعیدہ، سعیدہ سوال کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے آ حفظتی درسل امسی، کیا تو نے کل کا سبق یاد کیا؟ آ حفظتی کیا تو نے یاد کیا درسل امسی کل کا سبق. سعیدہ آ حفظتی درسل امسی، سعیدہ پوچھتی ہے کیا تو نے کل کا سبق یاد کیا؟ فریدہ، فریدہ کہتی ہے نعم حفظتہ جیدا، جی ہاں میں نے اسے اچھی طرح یاد کیا. نعم حفظتہ جیدا، جی ہاں میں نے اسے اچھی طرح یاد کیا. سعیدہ، سعیدہ پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے آ فہمتی درسل امسی درسل یومی، کیا تو نے آج کا سبق سمجھا؟ آ فہمتی درسل یومی، کیا تو نے آج کا سبق سمجھا؟ الیوم جب آئے نا، یعنی یوم الف لام کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آج، بغیر الف لام کے ساتھ آئے تو کوئی بھی دن مراد ہوتا ہے. سعیدہ آ فہمتی درسل یومی، سعیدہ پوچھتی ہے کیا تو نے آج کا سبق سمجھا؟ فریدہ، فریدہ کہتی ہے عفوا ما فہمتہ بالجیدی، معاف کیجئے میں نے اسے اچھی طرح نہیں سمجھا. عفوا یعنی معاف کیجئے، میں معافی چاہتی ہوں. ما فہمتہ بالجیدی، میں نے اسے اچھی طرح نہیں سمجھا، یہاں ما جو ہے نافیہ ہے. فریدہ عفوا ما فہمتہ بالجیدی، معاف کیجئے میں نے اسے اچھی طرح نہیں سمجھا. سعیدہ، سعیدہ پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے آ کتبتی فروض المدرستی، فروض المدرستی کا معنی ہے ہوم ورک. آ فہم سعیدہ آ کتبتی فروض المدرستی، کیا تو نے ہوم ورک کیا؟ کیا تو نے ہوم ورک لکھ دیا؟ کیا تو نے ہوم ورک کر لیا؟ سعیدہ، سعیدہ پوچھتی ہے آ کتبتی فروض المدرستی، کیا تو نے ہوم ورک کر لیا؟ کیا تو نے ہوم ورک لکھ لیا؟ فریدہ، فریدہ جواب دیتی ہے لا ما کتبتھا الی الآن، نہیں میں نے اسے اب تک نہیں لکھا. لا یعنی نہیں، ما کتبتھا میں نے اسے نہیں لکھا، الی الآن اب تک، الآن کا معنی ہوتا ہے اب. فریدہ لا ما کتبتھا الی الآن، فریدہ کہتی ہے نہیں میں نے اسے اب تک نہیں لکھا، میں نے اسے اب تک نہیں کیا. سعیدہ، سعیدہ پھر پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے ماذا اخذتی من فاطمہ، تو نے فاطمہ سے کیا لیا؟ ماذا اخذتی تو نے کیا لیا من فاطمہ فاطمہ سے. سعیدہ، سعیدہ تو ماذا اخذتی من فاطمہ، سعیدہ کہتی ہے تو نے فاطمہ سے کیا لیا؟ فریدہ، فریدہ تو، اسے فریدہ تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. فریدہ کہتی ہے اخذت منہا قلم الحبری، میں نے اس سے فاؤنٹین پین لیا. قلم الحبری کا معنی ہے فاؤنٹین پین. کیوں لیا؟ لکتابتی فروض المدرستی، ہوم ورک لکھنے کے لیے، ہوم ورک کرنے کے لیے. فریدہ، فریدہ تو اخذت منہا قلم الحبری لکتابتی فروض المدرستی، فریدہ کہتی ہے میں نے اس سے فاؤنٹین پین لیا ہوم ورک کرنے کے لیے. اس طرح کرے ترجمہ کہ میں نے اس سے ہوم ورک کرنے کے لیے فاؤنٹین پین لیا، میں نے اس سے ہوم ورک پین لیا، میں نے اس سے فاؤنٹین پین لیا ہوم ورک کرنے کے لیے، یعنی میں نے اس سے ہوم ورک کرنے کے لیے، ہوم ورک لکھنے کے لیے فاؤنٹین پین لیا. عربی بناؤ، یہاں سے عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں. بالتذکیر یعنی یہاں پہ جو صیغے استعمال ہوں گے مذکر کے صیغے استعمال ہوں گے، یہاں پہ مذکر کا صیغہ پہلے استعمال کرنا ہے. تو کہاں داخل ہوا، تو داخل ہوا، دخلتا کہاں، اینا، تو کہاں داخل ہوا، اینا دخلتا، تو کہاں داخل ہوا، اینا دخلتا، میں اپنی جماعت میں داخل ہوا، میں داخل ہوا، دخلتو اپنی جماعت میں، فی صفی جماعت کے لیے صف استعمال ہوتا ہے، صف. تو کہاں داخل ہوا، اینا دخلتا میں اپنی جماعت میں داخل ہوا، دخلتو فی صفی، دخلتو فی صفی. تو نے کیا یاد کیا، تو نے یاد کیا، حفظتا کیا کے لیے، ماں، تو نے کیا یاد کیا، ماں حفظتا، یا پھر ماذا حفظتا، ماذا استعمال کر لیں. تو نے کیا یاد کیا، ماذا حفظتا، تو نے کیا یاد کیا، ماذا حفظتا. میں نے قرآن مجید کا ایک پارہ یاد کیا، میں نے یاد کیا، حفظتو قرآن مجید کا ایک پارہ، جزءا من القرآنی، قرآن المجید. تو نے کیا یاد کیا، ماذا حفظتا، میں نے قرآن مجید کا ایک پارہ یاد کیا، حفظت جزءا من القرآن المجید. تو مدرسہ کیوں گیا، تو گیا
تو گیا کے لیے کہیں گے ذہبتا، کیوں کے لیے لماذا، تو مدرسہ کیوں گیا، لماذا ذہبتا الی المدرستی، تو مدرسہ کیوں گیا، لماذا ذہبتا الی المدرستی، تو مدرسہ کیوں گیا، لماذا ذہبتا الی المدرستی، میں مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا، ذہبت الی المدرستی للقراءتی، میں مدرسہ گیا، ذہبت الی المدرستی، کیوں گیا پڑھنے کے لیے، للقراءتی، تو مدرسہ کیوں گیا، لماذا ذہبتا الی المدرستی، میں مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا، ذہبت الی المدرستی للقراءتی، میں مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا، ذہبت الی المدرستی للقراءتی، تو نے سونے سے پہلے کیا پڑھا، تو نے پڑھا قراءتا، سونے سے پہلے قبل النومی، کیا کے لیے، ماذا، تو نے سونے سے پہلے کیا پڑھا، ماذا قراءتا قبل النومی، تو نے سونے سے پہلے کیا پڑھا، ماذا قراءتا قبل النومی، میں نے سونے سے پہلے کتاب فقہ پڑھی، میں نے سونے سے پہلے کتاب فقہ پڑھی، میں نے پڑھی، اس کے لیے کہیں گے قرأتو، سونے سے پہلے قبل النومی کتاب فقہ، کتاب الفقہ، میں نے سونے سے پہلے کتاب فقہ پڑھی، قرأت قبل النوم کتاب الفقہ، قرأت قبل النوم کتاب الفقہ، تو نے سونے سے پہلے کیا پڑھا، ماذا قرأت قبل النوم، میں نے سونے سے پہلے کتاب فقہ پڑھی، قرأت قبل النوم کتاب الفقہ، کیا تو نے سونے سے قبل جوس پیا، کیا تو نے پیا، کیا کے لیے، شریبتا، کیا یہاں پہ حمزہ استعمال کریں گے، کیا تو نے پیا، کیا تو نے سونے سے پہلے جوس پیا، شریبت العصیر قبل النوم، کیا تو نے سونے سے پہلے جوس پیا، شریبت العصیر قبل النوم، کیا تو نے سونے سے پہلے جوس پیا، شریبت العصیر قبل النوم، نہیں میں نے سونے سے قبل سیب کھایا، نہیں کے لیے لا، میں نے سونے سے قبل سیب کھایا، اکلت قبل النوم التفاح، یا پھر اکلت تفاح قبل النوم، کیا تو نے سونے سے قبل جوس پیا، شریبت العصیر قبل النوم، نہیں میں نے سونے سے قبل سیب کھایا، لا اکلت تفاح قبل النوم، لا اکلت تفاح قبل النوم، کیا تو نے مفتاح العربیہ کے اسباق یاد کیے، کیا تو نے یاد کیے، حفظتا، مصباح العربیہ کے اسباق، دروسا مصباح العربیہ، کیا تو نے مصباح العربیہ کے اسباق یاد کیے، حفظتا دروسا مصباح العربیہ، حفظتا دروسا مصباح العربیہ، کیا تو نے مفتاح العربیہ، کیا تو نے مفتاح العربیہ کے اسباق یاد کیے، حفظتا دروسا مفتاح العربیہ، حفظتا دروسا مفتاح العربیہ، جی ہاں میں نے انہیں اچھی طرح یاد کیا، نعم حفظتها جیدا، جی ہاں میں نے انہیں اچھی طرح یاد کیا، نعم حفظتها جیدا، بالتانیث، یعنی یہاں پہ جو صیغے استعمال ہوں گے، یہاں جو ہمیں صیغہ استعمال کرنا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا تو نے آج کے اسباق یاد کیے، کیا تو نے یاد کیے، مؤنث کا صیغہ لائیں گے، یعنی مؤنث سے اگر ہم کہیں گے کیا تو نے یاد کیے، تو اس کے لیے حفظتی لائیں گے، ٹھیک ہے، کیا تو نے آج کے اسباق یاد کیے، حفظتی دروس الیومی، کیا تو نے آج کے اسباق یاد کیے، حفظتی دروس الیومی، جی ہاں انہیں میں نے اچھی طرح یاد کیا، نعم حفظتها جیدا، انہیں کے لیے ہا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، جی ہاں میں نے انہیں اچھی طرح یاد کیا، نعم حفظتها جیدا، کیا تو نے ہوم ورک کیا، ہوم ورک کے لیے فروض المدرسۃ استعمال ہوتا ہے، کیا تو نے ہوم ورک کیا، کتبتی فروض المدرستی، کیا تو نے ہوم ورک کیا، کتبتی فروض المدرستی، جی ہاں میں نے ہوم ورک کیا، نعم کتبت فروض المدرستی، کیا تو نے ہوم ورک کیا، کتبتی فروض المدرستی، جی ہاں میں نے ہوم ورک کیا، نعم کتبت فروض المدرستی، تو نے فاطمہ سے فاؤنٹین پین کیوں لیا، کیوں کے لیے لماذا استعمال کریں گے، لیا کے لیے اخذتی، فاطمہ سے من فاطمہ تھا، فاؤنٹین پین کے لیے قلم الحبر، تو نے فاطمہ سے فاؤنٹین پین کیوں لیا، لماذا اخذتی قلم الحبری من فاطمہ تھا، لماذا اخذتی قلم الحبر من فاطمہ تھا، تو نے فاطمہ سے فاؤنٹین پین کیوں لیا، لماذا اخذتی قلم الحبری من فاطمہ تھا، میں نے اس سے اسے لکھنے کے لیے لیا، میں نے اس سے یعنی فاطمہ سے، اسے یعنی قلم الحبر کو، فاؤنٹین پین کو لکھنے کے لیے لیا، میں نے اس سے اسے
میں نے اس سے اسے لکھنے کے لیے لیا، اخذتها منها للکتابتی، تو نے فاطمہ سے فاؤنٹین پین کیوں لیا، لماذا اخذتی قلم الحبر من فاطمہ، میں نے اسے اس سے لکھنے کے لیے لیا، اخذتها منها للکتابتی، تو نے شام کے کھانے کے بعد کیا کیا، کیا کیا کے لیے ما فعلتی، تو نے کیا کیا، ما فعلتی، شام کے کھانے کے بعد بعد العشاء، تو نے شام کے کھانے کے بعد کیا کیا، ماذا فعلتی بعد العشاء، ماذا فعلتی بعد العشاء، بعد العشاء، عشاء کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا، ماذا فعلت بعد العشاء، ماذا فعلتی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ماذا فعلتی بعد العشاء، تو نے شام کے کھانے کے بعد کیا کیا، میں نے عشائیہ کے بعد کتاب پڑھی، قرأت الکتاب بعد العشاء، میں نے عشائیہ کے بعد کتاب پڑھی، قرأت الکتاب بعد العشاء، تو نے شام کے کھانے کے بعد کیا کیا، ماذا فعلتی بعد العشاء، میں نے عشائیہ کے بعد کتاب پڑھی، قرأت الکتاب بعد العشاء، کیا تو نے کل کے اسباق سمجھے، فہمتی دروس الامسی، کیا تو نے کل کے اسباق سمجھے، فہمتی دروس الامسی، نہیں جی میں نے انہیں اب تک نہیں سمجھا، نہیں جی کے لیے لا، میں نے انہیں اب تک نہیں سمجھا، ما فہمتها الی الآن، کیا تو نے کل کے اسباق سمجھے، فہمتی دروس الامسی، کیا تو نے کل کے اسباق سمجھے، فہمتی دروس الامسی، جی نہیں میں نے انہیں اب تک نہیں سمجھا، لا ما فہمتها الی الآن، لا ما فہمتها الی الآن، کیا تو نے دودھ کے ساتھ انڈا کھایا، کیا تو نے کھایا، اکلتی دودھ کے ساتھ باللبنی، انڈا کے لیے البیضۃ، کیا تو نے دودھ کے ساتھ انڈا کھایا، اکلتی البیضۃ، اکلتی البیضۃ باللبنی، اکلتی البیضۃ باللبنی، جی نہیں میں نے اسے چائے کے ساتھ کھایا، جی نہیں لا میں نے اسے چائے کے ساتھ کھایا، اکلتها بالشائے، جی نہیں میں نے اسے چائے کے ساتھ کھایا، لا اکلتها بالشائے، ٹھیک ہے، کیا تو نے دودھ کے ساتھ انڈا کھایا، اکلتی البیضۃ باللبنی، اکلتی البیضۃ باللبنی، جی نہیں میں نے اسے چائے کے ساتھ کھایا، لا اکلتها بالشائی، لا اکلتها بالشائی، اس کے بعد ہے کیا تو نے روٹی دہی کے ساتھ کھائی، کیا تو نے کھائی، اکلتی روٹی الخبز، دہی کے ساتھ بالروب، روب کا معنی ہوتا ہے دہی، کیا تو نے روٹی دہی کے ساتھ کھائی، اکلتی الخبز بالروب، کیا تو نے روٹی دہی کے ساتھ کھائی، اکلتی الخبز بالروب، جی ہاں میں نے اسے دہی کے ساتھ کھایا، نعم اکلتها بالروب، اکلته بالروب، ٹھیک ہے، یہاں پہ اکلته لگائیں گے کیونکہ روٹی جو ہے مذکر ہے، جی ہاں میں نے اسے دہی کے ساتھ کھایا، نعم اکلته بالروب، کیا تو نے روٹی دہی کے ساتھ کھائی، اکلتی الخبز بالروب، جی ہاں میں نے اسے دہی کے ساتھ کھایا، نعم اکلته بالروب، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔